تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اپنی عبادت کے مابعد ہم سے اس بات کا تقاضا کیا گیا کہ تم والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رضا اللہ فی رضا الوالدین و سخط اللہ فی سخط الوالدین۔ فرمایا اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ جس نے ماں باپ کو راضی رکھا اس نے اللہ کو راضی کیا، اور جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ دوستو، آپ نشان لگا لو اس بیٹے پہ جو فرما بردار ہے، اور اس بیٹے پہ بھی نشان لگانا نہ بھولیے گا جو نافرمان ہے۔ آپ کو دنیا میں رزلٹ ملے گا۔ فرما بردار بیٹا جیے گا شان سے، مرے گا ایمان سے، اور جو نالائق ہوگا، نافرمان ہوگا، خدمت سے جی چرانے والا ہوگا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، اور جب داور محشر جو قیامت کا منصف ہے اس کے سامنے جائے گا تو سر پہ عزت کی دستار نہیں ہوگی، بلکہ ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا ہوگا۔ سیدھی سی بات ہے دوست، عزت سے جینا ہے تو ان بوڑھوں کی عزت کرو، اور اگر یہ روٹھ کے چلے گئے تو عرش کا رحمان ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ آج سے تقریباً 1 عشرہ پہلے کی کہانی ہے۔ میں ایک سفر میں تھا تو مجھے سر راہ ایک بوڑھا ملا۔ خدا جھوٹ نہ بلائے تو اس بوڑھے کی عمر 80 برس تھی۔ دودھ کی طرح سفید داڑھی ہے، ہاتھ میں عصا، سر پہ کپڑوں کی گٹھڑی ہے، چل چلاتی کڑکتی دھوپ ہے۔ اس بوڑھے کا سارا بدن پسینے سے شرابور تھا۔ گزرتے میرے قدم رک گئے۔ میں نے انہیں اپنے ساتھ بٹھا لیا اور میں نے محسوس کیا کہ یہ بوڑھا زخمی ہے، اور یہ زخم کسی پرائے نے نہیں، اپنے نے دیے ہیں۔ میری الجھی باتیں تھیں۔ میں نے کہا کہاں کے ارادے ہیں بابا جی؟ تو انہوں نے مجھے منزل سے آگاہ کیا۔ میں نے کہا قریب اڈا تھا، گاڑی پہ بیٹھ جاتے۔ فرماتے میرے پاس بیٹا کرایہ نہیں ہے۔ میں نے کہا بابا جی بیٹے کو ساتھ لے لیتے۔ جب میں نے بیٹے کا کہا تو بوڑھے کا لہجہ ٹوٹ گیا، چھم چھم آنکھیں برسنے لگی، ہونٹ کپ کپانے لگے۔ مجھے رو کے فرماتے مولوی صاحب آج بیٹے نے گھر سے نکال دیا ہے، گھر سے والد کو نہیں بھائی، رب کی رحمتوں کو نکال دیا۔ یہ ناراض گئے تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ ان کی رضا میں ہی اللہ کی رضا ہے۔ آپ نے 1000 بار یہ علماء سے واقعہ سن رکھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ سے عرض کرتے یا اللہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ تو فرمایا فلاں کسائی۔ آپ اس کا عمل ڈھونڈنے کے لیے اس کی دکان پہ آئے اور اپنے بارے میں خبر نہیں دی کہ میں اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ اس کے مہمان بن کے اس کے گھر تک آئے۔ اچھا دوست، ایسا نہیں ہوا کہ وہ نظریں چرا کے پیچھے حجرے میں چلا گیا ہو۔ عموماً جس طرح ہمارے رویے ہیں، بوتل برگر چھپا کے لے جاتے ہیں۔ اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ بیوی کی خدمت نہ کرو، ضرور کرو۔ دیکھیے آپ کی خاطر ماں باپ، بہن بھائی، سہیلیاں چھوڑ کے آتی ہیں، اس کی خدمت آپ کے کندھوں پہ ہے۔ لیکن میرا کہنا ہے جو مقدم رشتے ہیں، جنہوں نے پالا پوسا، جوان کیا، ہمیں یہاں تک لا کے کھڑا کیا، انتہائی معذرت سے کہوں گا، ان سے 100 روپیہ چھپا کے لے جاتے ہوئے کیا ہمیں شرم نہیں آتی؟ اس کی اوقات ہی کیا ہے یار۔ خیر، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہم گھر میں داخل ہوئے تو میں نے کیا دیکھا، اس نے سب سے پہلے لکڑیاں جمع کی، آگ جلائی، اس پہ ہنڈیاں رکھی، اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا۔ جب کھانا پک گیا تو ایک چارپائی پہ نحیف سی بڑھیا تھی، اس کو اٹھایا اور نوالے توڑ توڑ کے اس کے منہ میں رکھے۔ اچھا جب کھانا کھا لیا تو وہ بوڑھی ماں کچھ کہنے لگی، بڑبڑانے لگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا یہ میرے ماں جی ہیں۔ فرمایا یار یہ کچھ کہہ رہی ہیں؟ تو وہ زیر لب مسکرا دیا۔ وہ کہتا کہ میری ماں کہتی ہے کہ اللہ جنت میں تمہیں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمائے۔ وہ کہتا بھائی جان آپ ہی مجھے بتاؤ کہاں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اور کہاں میں؟ یقین جانو طبیعتوں میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے یہ جملہ سن کے۔ جب اس نے کہا نا کہ کہاں اللہ کے نبی اور کہاں میں، تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے میں تیرے سامنے کھڑا ہوں۔
بھائی جان خدمت نبی سے ملا دیتی ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے، اور ان کی قدر زندگی میں کرو۔ مرنے کے بعد ہم نے دیکھے نالائق قبرستان جاتے، جوتے اتار کے جاتے، الٹے قدم آتے ہیں، ختم والے دن پوری منڈی سے پھل لا کے ماں کے ختم میں رکھ دیتے ہیں، اور تاکید کرتے کہ کوئی مہنگے سے مہنگا پھل بھی ہو وہ لا کے رکھنا ہے۔ زندگی میں چھپا کے لے جاتے تھے، اور آج مرنے کے بعد انواع و اقسام کے پھل لائے ہو، تو یہ قدرے زندگی میں ہے۔ یہ زندگی میں کیفیت ہو نا کہ میں منڈی میں جو پہلا پھل آئے گا وہ میرے ابا جی کھائیں گے، میری اماں جی کھائیں گے۔ زندگی میں چھپا کے لے جاتے تھے، آج مرنے کے بعد جو ہے وہ مسجد بھر دی آپ نے، تو قدر زندگی میں کرو۔ اور دوستو یہ ماں باپ بہت بڑی دولت ہے، یقین جانو، یہ ایک بار آتے ہیں دوبارہ نہیں آئیں گے، اور اگر یہ دنیا سے روٹھ کے چلے گئے نا، آپ زندگی سے راستہ مانگو گے، زندگی آپ کو راستہ نہیں دے گی۔ ان کی قدریں، ان کی عزت، ان کی تکریم ان کی زندگی میں ہے۔ اور میں تو ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں، یہ ماں باپ جو ہوتے ہیں نا، یہ بوڑ کے درخت کی طرح ہوتے ہیں۔ میرا تعلق ایک دیہات سے ہے، ہمارے دیہاتوں میں جب لائٹ چلی جائے تو ہم چار پہیاں اٹھا کے بوڑ کے درخت کے نیچے آ جاتے ہیں، اس کا سایہ گنا ہوتا ہے، نیچے بیٹھنے والے آسودگی محسوس کرتے ہیں، لیکن یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس درخت نے اپنے اوپر دھوپ کتنی برداشت کی ہے، کتنی دھوپ برداشت کر کے ہمیں ٹھنڈا سایہ دیا۔ قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے، اس درخت کی قدر اس وقت ہوتی جب کاٹ لیا جائے، ہٹا لیا جائے۔ میرا سوال ہے، مجھے بتائیے گا جہاں کبھی شجر تھا اور آپ لائٹ چلی جائے چار پائی اٹھا کے اسی جگہ پہ آ کے بیٹھو تو کیا آسودگی ملے گی؟ وہ دھوپ تو اب اپنے سر پہ آ گئی نا، دیوار کا سایہ ڈھونڈیں گے تو آسودگی نہیں ملے گی۔ جوانوں، ماں باپ جو ہوتے ہیں یہ بوڑ کے درخت کی طرح ہوتے ہیں، یہ سارے زمانے کے دکھ، آزمائشیں، تکلیفیں اپنے اوپر لے لیتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کو تتی ہوا نہیں لگنے دیتے۔ میں رات کا مسافر ہوں، اکثر لیٹ گھر جاتا ہوں، جب بھی کسی بڑے شہر سے رات 2-3 بجے گزرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں فیکٹریوں سے بوڑھے جوان کام سے فارغ ہو کے گھروں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ جوانوں کو دیکھ کے کبھی بھی تعجب نہیں ہوا، بات سمجھ میں آتی ان کی کچھ خواب سپنے ہیں، یہ ہمسائے کے گھر سے بڑا گھر چاہتے ہیں، ہمسائے کے گھر میں کھڑی گاڑی سے بڑی گاڑی چاہتے ہیں، یہ شہر کا، دیہات کا، بورے والا کا امیر ترین بننے کا خواب رکھتا ہے، اس لیے جان جوکھوں میں ڈالی، پردیس میں دھکے بھی کھائے 10 سال، مستریوں کے پیچھے دابڑے بھی اٹھائے، فیکٹریوں میں 18 گھنٹے کام کیے۔ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن تعجب بوڑھوں کو دیکھ کے ہوتا ہے کہ یہ وقت آرام کا تھا، خدمت کروانے کا تھا، کیا مصیبت پڑی ہے فیکٹری میں 18 گھنٹے کام کرنے کی؟ یہ تو گھر سے نکلتا ہے تو 10 جگہ سائیکل پہ سانس لیتا ہے اور پھر فیکٹری تک پہنچتا ہے، یہ 18 گھنٹے کام کیوں کرتا ہے؟ پھر یہ خیال روک لیتا ہے یار پیٹ لگا ہے، اس کے بھی تو کچھ تقاضے ہیں۔ لیکن جب عمر دیکھتا ہوں کہ منہ میں دانت نہیں، انواع و اقسام کے کھانے پھل نہیں کھا سکتا، یہ بوڑھا اپنی ذات پہ کیا خرچ کرتا ہوگا؟ صبح چائے رس، رات کو دلیا، اپنی ذات پہ 50 روپے خرچ کرنے والا فیکٹری میں 18 گھنٹے کام کیوں کرتا ہے؟ میں والدین کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کے پیش نظر ہوتا ہے پہلے بچے چھوٹے تھے اسکول پڑھتے تھے، اب کالج میں یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، اب تعلیمی اخراجات بڑھ گئے، اس لیے 8 سے 18 گھنٹے کام کیے۔ ہماری بوڑھی ماں گھر میں سلائی مشین چلا رہی ہے، نظر والی اینک لگ گئی، فٹ بال سی رہی ہے، کئی بار ہاتھ زخمی ہوا، شہر میں آ کے پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے۔ یار یہ ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے خود ہارتے رہے، اور یار ماں باپ کے پیش نظر یہ بھی ہوتا ہے کہ چلو ہم پڑھے لکھے نہیں، کل کو ہمارے بچے ہماری جگہ پہ نہ آ کے کھڑے ہو جائیں، اس لیے 18 گھنٹے کام کیے، ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے خود ہارتے رہے۔ لیکن صد افسوس دوست، جب ہم بڑے ہوئے تو ماں باپ چھوٹے ہو گئے۔ ماں باپ کو انگلش کا کوئی ٹیڑھا بیڑا لفظ بولتے نا، پڑھے لکھے جو نہیں ہوتے، تو اولاد مذاق اڑاتی، 4 کلاساں پڑھ لینے گل کرنی تو دی، کبھی ماضی کے اوراق پلٹ کے نہیں دیکھے، تمہیں وہ سردیوں کی ٹھٹھرتی راتیں یاد نہ آئی، تمہیں وہ پردیس کے دھکے یاد نہ آئے، وہ در در کی غلامی یاد نہ، اس بوڑھے نے کتنی محنت سے ہمیں پالا، اور آج بات کرتے ہوئے بھی ہمیں شرم نہیں آتی۔ آج ہم کہتے 4 کلاساں پڑھ لینے گل تے کرنی ہم دی، اور کچھ نکمے تو ایسے تعارف کراتے ہوئے شرماتے ہیں۔ میری دیوار کے متصل میرا ہمسایہ جوتے گانٹ گانٹ کر کے اس نے بچوں کو پڑھایا، بچے لاہور آ گئے، یہ بوڑھا دیہات سے گڑ گنا سوغات ہوتی ہے ہماری، یہ لے کے لاہور بچوں سے ملنے آیا، تو اس دن اس کے دوست بھی آئے ہوئے تھے، ملاقات کر کے باہر آنے لگا تو کسی دوست نے کہا یہ بوڑھا کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے یہ دیہات میں ہمارا ملازم ہے، اور ماں باپ ہماری خدمت نوکروں کی طرح کرتے ہیں، لیکن نکمی اولاد کو تو نوکر نہیں سمجھنا چاہیے، اور ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے یہ خود ہارتے رہے، ہم بڑے ہوئے تو ماں باپ چھوٹے ہو گئے۔
میرا کہنا ہے بھائی تم علامہ ہو، تم مفتی ہو، تم پیر ہو، تم بہت بڑے سیاستدان ہو، بہت بڑے سرمایہ دار ہو، جب گھر جاؤ نا تو یہ سارے سٹار اتار کے جایا کرو. جب گھر جاؤ تو وہیں 25 سالہ پرانا ببلو بن کے جایا کرو. یار جو تمہیں ماں پیار سے پپو کہتی تھی نا وہ بن کے جایا کرو. ہم گھر میں بھی جاتے ہیں تو بڑے بن کر جاتے ہیں. امام اعظم کتنا قاداور شخص ہے یار، شہر کا سب سے بڑا مفتی ہے. ماں کہتی بیٹا میں فلاں مسئلہ فلاں بوڑھے عالم سے پوچھنا ہے، سواری تیار کرو. امام اعظم یہ تو نہیں کہتے ماں سوال کرو جواب ملے گا، دلائل کے انبار لگاؤں گا، تشفی ہوئی ٹھیک نہیں تو چلے جائیں گے. یہ بھی نہیں کہتے ماں کیا کہہ رہی ہو، اس کے پاس جانے سے توقیر کم ہوگی. تیرا بیٹا خود بہت بڑا عالم ہے، وہ خود مجھ سے اصلاح کے لیے آتی ہے، ان کے پاس جانے سے توقیر کم ہوگی. بولے والے بن جاتے، سواری تیار کرتے، ماں کو سواری پہ بٹھاتے، خود نکیل پکڑتے اور اس عالم کے دروازے پر آ جاتے. اچھا وہ شرمندہ ہوتے ہیں امام اعظم کو دیکھ کے نا، تو آپ فرماتے یار میری ماں نے آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنا، ان کی تشفی کر دے. سوال کا جواب نہ آتا تو امام اعظم آہستہ آواز میں اس مسئلے کا جواب دیتے اور فرماتے تھوڑی سی اونچی آواز میں یہ مسئلہ میری ماں کو بیان کر دو. ان کے پاس بڑا بن کے نہ دوست جاؤ، چھوٹا بن کے جاؤ. اگر زندگی میں عزت دار بن کے زندگی گزارنی نا تو پھر ان کے قدموں میں رہا کرو. اور جنہوں نے عزت دی ان کے نام آج بھی تکریم سے لیے جاتے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف منہ کرتے ہیں، قمیض کے بٹن کھولتے ہیں، لمبے لمبے سانس لیتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں انی لاجد ریح الرحمن، مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آتی ہے. آپ جانتے ہو وہاں کون تھا؟ وہاں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ساری زندگی حضور سے ملاقات نہیں ہوئی یار، شرف صحابیت سے ممتاز نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے خیر التابعین کا لقب پایا. یہ اعزاز ملا کیسے؟ ان کی ایک بوڑھی ماں تھی، آنکھوں سے نابینا تھی، پیچھے کوئی خدمت کرنے والا نہیں تھا، خدمت نے روک لیا. میرے کریم آقا صحابہ سے فرماتے تمہیں جب کبھی اویس ملے نا تو اس سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا. پتہ چلا جو بیٹے فرما بردار ہوتے ہیں وہ مستجاب الدعوات بنتے ہیں. خدمت سے رب ملتا ہے بھائی، خدمت سے. میں نے ابن کثیر میں ایک واقعہ پڑھا ہے، یہ پچھلی امتوں کا تذکرہ ہے. ایک بوڑھا 4 بیٹے رکھتا تھا اور بوڑھا بیمار ہوا، بول و براز چارپائی پہ کرنے لگا. ماں باپ کے ساتھ اولاد کے رابطے اتنی دیر تک باقی رہتے جب تک یہ ضروریات اپنی ماں باپ سے پوری کرتے ہیں نا. جب خود کفیل ہوتے ہیں، پر پرزے نکالتے ہیں نا تو پھر والدین جو ہے وہ بیکاری بن جاتے ہیں. ہم نے بعض بوڑھوں کو دیکھا وہ صدقہ و خیرات کھانے پہ مجبور ہو گئے اولاد کے رویوں کی وجہ سے. اچھا وہ بوڑھا زندگی موت سے لڑنے لگا. جو چھوٹا بھائی تھا، 4 بیٹے تھے اس کے، جو سب سے چھوٹا تھا اس نے اپنے دوسرے 3 بھائیوں کو جمع کیا اور کہا والد اس وقت بیمار ہے اور انہیں خدمت کی ضرورت ہے. اب عجیب سا فیصلہ ہے کہ اگر باپ کی خدمت میں کروں تو وراثت سے مجھے کچھ نہیں ملے گا، اور اگر آپ کرو تو آپ کو نہیں ملے گا. کتنا آسان کام ہے یار. برے والا میں اگر یہ فیصلہ کوئی خاندان کرے تو عجیب لگے گا کہ نہیں لگے گا کہ یار باپ لے لو، یہ 4 مربع زمین میرے نام کروا دو. یہاں 1 مربع تو بڑی دور کی بات ہے، ایک جو ہے نا وہ کنال جگہ ایک ہاتھا لگوانا ہو تو مسئلہ بن جائے گا. میں اس شخص کو جانتا ہوں جو 1 انچ دیوار رکھنے پہ 2 بھائیوں کا گلا کاٹ دیتا ہے. یہ کوئی مشکل نہیں. کوئی کہے کہ یار ابو لے لو، ابو مجھے دے دو زمین تم لے لو، وہ کہے تجھ سے بڑا تو بے وقوف ہی کوئی نہیں، ہم تو تجھے راستے سے ہٹانے کے لیے منصوبہ بنا رہے تھے. اچھا وہ کیسا عجیب بیٹا تھا جس نے کہا باپ مجھے دے دو، باپ لے لو یا وراثت لے لو. تینوں نے نظریں ملائی، دنیا کے بھوکے تھے، دولت لے اڑے، اور اس کی آرزو بھی تھی کہ والد مجھے ملے. اس نے تا دم آخر جب تک باپ زندہ رہا خدمت کی. جب سانسیں ٹوٹنے لگی تو بوڑھے باپ کے لبوں پہ یہ کلمات تھے، بیٹا میں راضی ہوں. میرے نبی فرماتے جس کا باپ راضی اس کا رب راضی. ہمارے دیہاتوں میں نا ہمارے جب بوڑھے راضی ہوتے نا، میں یہ بات اکثر کہتا ہوں یار مرنے سے پہلے یہ جملہ ضرور اپنے ماں باپ سے کہلوائیے گا، اور یقین جانو مشکل بھی کوئی نہیں، اپنے عمل سے کہلوائیے گا. ہمارے جب ماں باپ راضی ہوتے تھے ایک جملہ بولتے تھے، جا پتر تینو ستئی خیرانے. یہ اپنی زندگی میں کہلوا کے اپنے عمل اور رویے سے. وہ بوڑھا دنیا سے چلا گیا، یہ غربت کی لکیر پہ کھڑا ہے. ایک شب سویا کہ ایک اللہ والا ملا، کہا بیٹا فلاں شجر کے نیچے 100 درہم پڑا ہے. پوچھا حضرت اس میں برکت ہے؟ کہا برکت نہیں ہے، کیونکہ کثرت اور ہے برکت اور ہے. دوسرے دن پھر ملے، کہا بیٹا وہاں 10 درہم پڑے ہیں. کہا برکت؟ کہا نہیں. تیسرے دن ملے، کہا 1 درہم ہے. کہا برکت؟ کہا ہاں اس میں ہے. درہم اٹھایا، بازار گئے، وہاں ایک دکاندار آواز دے رہا تھا 1 درہم میں 2 مچھلیاں. گھر لایا، پیٹ چاکیے، 2 قیمتی موتی نکلے.
ایک موتی لے کے بازار آیا, سونار کو دکھایا, بلا زمانہ تھا, آج تو لوگ دا لگا لیتے ہیں نا, تو اس نے کہا پورے بازار میں اس کی کوئی قیمت نہیں ادا کر سکتا. بات سے وقت تک پہنچی, اس نے جواہری بلائی, اس ایک موتی کی قیمت کیا طے پائی؟ 10,000, 20,000, 25,000 درہم. نہیں دوست, ایک موتی کی قیمت 30 خچر ان پہ جتنا سونا لاد لیا جائے. سونا گھر لے گیا. اس نے دوبارہ بلایا, کہا اور موتی؟ کہا ہاں ہے. بیچتے ہو؟ کہا بالکل. کہا قیمت؟ کہا اب ریٹ ڈبل ہو گیا. کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے. 60 خچر سونا لاد کے لے گیا. یقیناً اس شہر کا بادشاہ کے بعد سب سے امیر شخص وہ ٹھہرا. کون جوانوں؟ بولیے گا. جس نے اپنے بوڑھے باپ کی. بھائی جان یہ دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی, یہ ٹگے ہی سب کچھ نہیں ہوتے. ماں باپ بہت بڑی دولت ہے یار, ان کی قدر کرو. لیکن ہم نے ان کی قدر دیکھی ہے وراثت کے وقت, جب وراثت تقسیم ہوتی ہے نا, بھائی جھگڑتے ہیں. بچپن میں جھگڑا ہوتا تھا, ماں میری ہے باپ میرا ہے, کاش کہ یہ بڑھاپے میں بھی ہوتا, لیکن بڑھاپے میں یہ جھگڑا ختم ہو گیا. وہاں زمین پہ جھگڑا ہوا, وہاں جو ہے وہ دولت پہ جھگڑا ہوا. لیکن جب ماں باپ کی باری آتی تو تماشا دیکھنے والا ہوتا ہے. ہر بیٹا نظریں چراتا ہے. کوئی کہتا ہے 4 مہینے تو نہیں میرا کٹاتا, کوئی کہتا ہے میرا گھر چھوٹا ہے, کوئی کہتا ہے میرے بچے زیادہ ہے, کوئی کہتا ہے خرچے زیادہ ہے. اور کچھ بدبخت تو ایسے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں بوڑھا کھانستا ہے تو بچوں کی نیند خراب ہوتی ہے. یہ رویے ہم نے دیکھے ہیں. او بھائی جان, مقافات عمل ہے. آج جیسا اپنے ماں باپ کے ساتھ کرو گے نا, کل کو تیار رہنا اس اولاد سے دھکے آپ کو بھی پڑیں گے. گھر چھوٹا ان کا بھی ہوگا, خرچے ان سے بھی نہیں پورے ہوں گے. اور یار کبھی ہم پیچھے پلٹ کے دیکھیں نا, اکیلا کفیل تھا وہ بوڑھا, 5 بھائی تھے تم یار. تمہاری ماں سے مشورہ تو نہیں کیا کہ 3 کو دارالعمان میں چھوڑ آتے, 2 کی اچھی خدمت کر لیں گے, اچھا پڑھا لیں گے, ایک جیسا کھانا دیا, ایک جیسا لباس دیا, اور یار ہمارے سٹیٹس کا بھی خیال رکھا. اور آج ماں بوجھ بن گئی, باپ کے لیے ایک چارپائی نہیں, ماں کو 2 وقت کا دینا کا کھانا نہیں ہے. اتر شہر میں آ کے 2 کنال کا گھر بنایا ہے, اور ماں باپ پیچھے جو ہے وہ مرنے کے لیے چھوڑ آئے ہیں. وہ صدقہ و خیرات کھاتے ہیں, وہ بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گئے. مجھے ایک صاحب نے جنوبی پنجاب میں کسی نے کال کی, اسی علاقے کا تھا, وہ اللہ عالم کے شہر کا تھا. اس نے مجھے کہا کہ مولانا میں نے آپ سے ایک مشورہ کرنا ہے, پہلے میری کہانی سن لیں. میں نے کہا سنائی جی. وہ کہتا ہے میری والدہ جوانی میں بیوہ ہوئی, میں اکیلا بھائی ہوں, کوئی بہن نہیں میری. تو کہتا ہے میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں, میری ماں نے میری بڑی خدمت کی ہے, لوگوں کے گھروں میں برتن مانجے ہیں, لوگوں کی خدمت کر کے مجھے پڑھایا لکھایا. اور وہ کہتا ہے اب میں شادی شدہ ہوں, اور گھر میں جو میں دیکھتا ہوں نو ساس کا جھگڑا رہتا ہے, اس میں غلطی میری ماں کی زیادہ ہے. تو آپ مجھے مشورہ دیں میں کیا کروں. میں نے کہا بھائی تیرا کوئی اور بھائی ہے نہیں کہ میں کہوں کہ چلو وہ ان کے پاس چلے جائیں, اگر تیرے ساتھ ان کا گزارا نہیں ہے یا تو ان کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا تو ان کے پاس بھیج دے. تو کہا وہ کروں کیا. میں نے کہا در گزر, بڑھاپا ایک امتحان ہے بھائی, چڑچڑے ہو جاتے ہیں نا, بعض کا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں. بڑھاپا ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے یار. ہم اپنے بچپن کو ہی دیکھ لیں, ایک بات کو 1000 بار کرتے تھے, کئی بار یہاں ہمیں بٹھا کے جاتے تھے, ہم الجھ جاتے تھے کبھی اس راستے پہ کبھی اس راستے سے. کتنی محنت کی ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے. اور یار آج ہمیں موقع ملا ہے, اگر تھوڑے سے چڑچڑے ہو گئے ہیں تو یار در گزر کرو. میں نے کہا در گزر کرو. وہ کہتا مولانا میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے. میں نے کہا جی فرمائی. وہ کہتا میں اپنی ماں کا نکاح نہ کر دوں. میں نے کہا تیری والدہ کی عمر کتنی ہے؟ تقریباً اس نے مجھے بتائی 55 یا 60 سال. میں نے کہا ظالم جوانی تو تیرے نام لگا دی, جب سہارے کی ضرورت تھی تجھے سہارا سمجھا, اور تجھے بڑا دیکھنے کا خواب دیکھا, لوگوں کی مزدوریاں کی, گندی نظروں کی شکار بھی ہوئی ہوگی, اور آج اپنی عیاشیوں کے لیے ماں کو گھر سے نکال رہے. اگر یہ دنیا سے روٹ کے گئے تو عرش کا رحمان ہم سے ناراض ہو جائے گا. میرے نبی فرما دے الا انبئکم باکبر الکبائر, صحابہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں. عرض کیا آقا ارشاد فرمائے, فرما لی اشراک باللہ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا, وعقوق الوالدین, والدین کی نافرمانی کرنا, وقول الزور, جھوٹی گواہی دینا. بڑے گناہوں میں ایک گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے. ترمذی کی روایت, ابو ہریرہ راوی, باب الفت میں یہ روایت موجود ہے. آقا فرماتے جب میری امت میں 15 بری خصلتیں آ جائیں گی, ریحن حمراؤ, امت انتظار کرے سرخ آندھیوں کا, وزلزلات, زلزلوں کا, انہیں زمین میں دنسا دیا جائے گا, اور آسمان سے بھی تابڑ توڑ حملے ہوں گے. وہ 15 بری خصلتیں کون کون سی ہیں؟ عزت تخذ الفیء دولا,
فرمایا جب حکمران طبقہ سرکاری خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دے گا، والامانۃ مغنمن، جس کے پاس امانت رکھی جائے گی ذاتی مال سمجھ کے ہڑپ کر جائے گا، والزکاۃ مغرمن، مالدار لوگ زکات دینا چھوڑ دیں گے، وتولم لغیر الدین، علماء دین دنیا کے طلبگار بن جائیں گے، وآتی رجل امرأتہ، آدمی بیویوں کے فرما بردار ہوں گے، وأبقى امہ، ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے، وادنا صدیقہ، دوست کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے، وأقصى اباہ، باپ کے ساتھ بد سلوکی کریں گے، وشربت الخمور، شرابیں عام ہوں گی، اس امت کا اول آخر پہ لان تان کرے گا، پھر کیا ہوگا؟ سرخ آندیاں چلیں گی، پھر کیا ہوگا؟ زلزلے آئیں گے، پھر کیا ہوگا؟ زمین میں دنسا دیا جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ آسمان سے یالا باری ہوگی۔ کب جوانوں؟ جب ماں باپ دکھی ہو جائیں گے۔ کب جوانوں؟ جب ماں باپ اولاد کے رویوں سے نالا ہو جائیں گے، پھر رحمت خدا بندی روٹ جائے گی اور ناراضگی کے اظہار مختلف صورتوں میں ہوں گے۔ ایک صحابی نے حضور سے عرض کیا، آقا قیامت کب آئے گی؟ کوئی نشانی ارشاد فرما دے۔ تو میرے نبی فرما دے جب مائیں ذلیل ہو جائیں گی۔ اور یہ گھر گھر کی کہانی ہے۔ میرے ایک ملنے والے تھے، اترا ہوا چہرہ ہے، میں نے کہا خیریت؟ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، کچھ آنسو تھمے تو میں نے کہا کچھ بتائیں گے؟ تو مجھے فرما دے آج بیٹے نے منہ پہ تھپڑ مارا ہے۔ میرا ہاتھ پکڑ کے سر پہ رکھ دیا، قریب تھا کہ پھٹ جاتا۔ اچھا میری دوبارہ پھر ملاقات ہوئی ان سے، انہوں نے یہ میری باتیں سوشل میڈیا سے سنی تھی، تو میں نے پھر آپ دیدہ دیکھا، میں نے کہا ظالم نے پھر تو نہیں مارا؟ تو مجھے کہتے اس نے تو کچھ نہیں کہا، تیری باتوں نے دکھی کیا۔ میں نے کہا میں نے آپ کو کیا کہا؟ تو کہتی میں نے تیری یہ باتیں سنی ہیں ساری، تیرے سامنے بہت سارے لوگ بیٹھے تھے، تو کہتی مجھے خوف سا آنے لگا، دل ڈوبنے لگا کہ اتنے لوگوں میں سے کسی نے میرے بیٹے کو بد دعا نہ دی ہو۔ میں نے کہا ظالم تو تھپڑ مارتا ہے اور وہ تیری زندگی کی بھیک مانگتی ہے۔ اچھا پہلے ماں باپ ڈرتے تھے یہ کہیں گھر نہ چھوڑ دیں، کھانا کھانا نہ چھوڑ دیں، اب ماں باپ کا یہ ڈر نہیں، اب تو ظالم اچھے ہوٹلوں سے لا کے سامنے بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ اب ماں باپ خوف زدہ اس لیے ہوتے ہیں، ڈرتے اس لیے کہ کہیں منہ پہ تھپڑ نہ مار دے۔ کہتے نہیں بچے تو بھونک رہی ہے، کہتے نہیں ہم کہ تجھے تو بات کرنے، ہم کہتے 10 بندے بٹھاؤ، غلط ہوئے تو جوتے کھائیں گے۔ میں ٹوبٹ ایک سے ایک جگہ حاضر ہوا تو ایک بچے سے میری ملاقات دوستوں نے کرائی، یہ تبلیغ کرتا ہے۔ جی میں جی بہت اچھی بات ہے، کہاں تو رجال ہے، کہاں لوگ نکلتے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا اللہ آپ کو استقامت دے۔ تو ساتھ ہی ایک دوست نے سرگوشی کی، وہ کہتا ہے یہ باپ کا گستاخ بھی ہے۔ دستار کے ہر پیش کی تصدیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا۔ بڑی بڑی پگڑیاں باندھ لینے سے بندہ علامہ فاما نہیں ہوتا، بندہ رویوں سے بڑا ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا بیٹا یہ تو بہت بری بات ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے بھی بٹھائیں، والد کو بھی بٹھائیں، میں غلط ہوا تو جوتے کھاؤں گا۔ میں نے کہا شرم کرو۔ خیر کوئی ایک دو بات کی تھی کہ اس کی دماغ میں یہ بات دل میں اتر آئی۔ وہ کہتا وہ نہیں مانے گا۔ میں نے کہا جاؤ یار ایک دفعہ۔ واپس آیا تو آنکھیں برس رہی تھی۔ وہ کہتا میرا باپ تو بڑا ہی مہربان ہے، میں صرف ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہوں اور میرے باپ نے مجھے سینے سے لگا لیا، اور یہ بڑے مہربان ہیں یار، ان کی قدر کرو، یہ لوگ دوبارہ نہیں آتے۔ میرے نبی فرماتے جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے ہے، اور عملاً رسول اللہ نے ہمیں کر کے بھی دکھایا۔ مصلی پہ کھڑے ہیں، تا حد نظر اصحاب ہیں، آنکھوں میں آنسو اترائے اور فرماتے کاش کہ آج میں محمد کی ماں زندہ ہوتی۔ یار جس نے دکھوں کا دور دیکھا ہو نا، خوشحالی آئی تو انسان آرزو کرتا ہے کاش کہ میرے ماں باپ ہوتے۔ میرے ایک دوست نے گاڑی لی، میں نے مبارکباد پیش کی تو آپ دیدہ ہو گئے۔ میں نے کہا یہ خوشی کے آنسو ہیں یا ماضی کی تلخیاں؟ وہ کہتے ہیں ایک زمانہ تھا کہ ماں بیمار ہو گئی اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ماں کو گاڑی پہ بٹھا کے ہاسپٹل لے جاتا۔ وہ کہتا راستے میں ہی ماں زندگی کی بازی ہار گئی۔ وہ کہتا آج سب کچھ ہے، ماں نہیں ہے۔ بھائی جان یہ بہت بڑی دولت ہے۔ بڑا یاد آتے ہیں یار جس نے دکھوں کا دور دیکھو نا، غربت کی کہانی ہے نا، کبھی غربت کی لکیر پہ کھڑے ہوتے، آج معیشت آسمان کو چھو رہی ہے۔ کبھی اچار سے روٹی کھاتے تھے، ایک وقت کا ہوتا تھا، ایک وقت کا ہوتا نہیں تھا، اور آج دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے پھل ہیں۔ بڑا یاد آتے ہیں، یقین جانو کاش وہ ہوتے تو یہ زندگی کی بہاریں بھی دیکھتے۔ کبھی کوئی گلی محلے میں نہیں جانتا تھا۔ میری ماں بچپن میں کہتی پتر میری آرزو تو رضا ثاقب جیسی گفتگو کیا کرے۔ یہ خواب انہوں نے دیکھا 97 میں، 2 سال بعد اللہ کے پاس چلی گئی۔ ہم راضی بر رضا ہیں، جانا ہی سب نے، ہم نے بھی چلے جانا ہے، لیکن جانے والے یاد بڑا آتے ہیں۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ مرنے والے یہ بات کیا جانے، جینے والوں پہ کیا گزرتی ہے زندگی، اپنوں کے بغیر بڑی اوکھی ہو جاتی ہے یار۔ وہ تو چلی گئی، میں ان راہوں کا مسافر بنا، آج عزتوں سے نوازا گیا، پورے پاکستان میں جاتا ہوں، بیرون ملک بھی جاتے ہیں، لیکن یہ آنکھیں ڈھونڈتی ہیں اس ماں کو، کاش وہ ہوتی تو یہ محبت والی کہانی بھی دیکھتی۔ یہ انسان کی فطرت ہے، وہ ڈھونڈتا ہے ان رشتوں کو، کاش وہ ہوتے۔ کبھی گلی محلے میں نہیں جانتا، پوری دنیا میں شہرت ہے۔ کبھی پاس سائیکل نہیں تھا، آج جہازوں کا سفر ہے۔
انسانی فطرت ہے کہ وہ ڈھونڈتا ہے اپنوں کو. یار میرے رسول کی والدہ 6 سال کی عمر میں بچھڑی تھی. جب آپ مدینہ سے واپس مکہ آ رہی تھی تو راستے میں ایک ابوا نامی بستی ہے جہاں سیدہ آمنہ آ کے رک گئی. بخار نے آ گھیر لیا. آپ جان گئی کہ یہ بخار جان لے لے گا. وقت رخصت ام ایمن کو کہا کہ میرے بیٹے کو باحفاظت امیر قریش تک پہنچا دینا، اور حضور کو پاس بلایا. ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور ہے. ماں بیٹے میں کھب سی جاتی ہے. 2 باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں خاموش ہو گئی. فرماتی بیٹا کل حی میت کل جدید بال کل کبیر یفنا وانا میتۃ وذکر باق وولدت طہرا. فرمایا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے. فرمایا میں بھی جا رہی ہوں، لیکن سنو بیٹا میرا ذکر باقی رہے گا. وہ اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں. سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، موتی فضا میں بکھر گئے. ماں سے لپٹ کے روئے، پھر ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی، آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا. جہاں تک ماں نظر آتی رہی پلٹ پلٹ کے دیکھتے ہیں. میں نے سیدہ آمنہ کے مزار کی 2 دفعہ زیارت کی ہے. یہ مدینہ سے 350 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. پہلی دفعہ حاضر ہوا، پہاڑ کے نیچے تھا، ماحول خاموش تھا، ہوا کا کہیں سے کوئی ایک جھونکا بھی نہ آیا. لیکن جب سیدہ آمنہ کے قدموں میں جا کے کھڑا ہوا، یقین جانو ایسا لگا کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے ہی کھول دیے ہوں. آج بھی جنت سے ٹھنڈی ہوائیں سیدہ آمنہ کو سلام کرنے آتی ہیں. ام ایمن کہتی میں حضور کو لے کے پہاڑ سے نیچے آئی تو پلٹ کے دیکھا ساتھ نہیں تھے. فرماتی دوبارہ پھر پہاڑ پہ چڑھی اور میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ تو جانتے ہو کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. ام ایمن نے سینے سے لگا لیا. آقا فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے. آج مصلی پہ کھڑے ہیں، ماں کی یاد آئی. فرمایا کاش کہ آج میں محمد کی ماں زندہ ہوتی اور میں تمہیں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا. فرمایا ماں کو کوئی کام یاد آ جاتا، وہ مسجد نبوی کے دروازے پہ آ کے کہتی ابن محمد بیٹا میری بات سنو. حضور فرماتے ہیں نماز توڑ کے پہلے اپنی ماں کی بات کو سنتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید. پورے سائڈ تو دوستان عزیز یہ بہت بڑی دولت ہے والدین، اور ان کی قدر زندگی میں کرنے کا مزاج بناؤ. میں مانتا ہوں بھائی آپ بڑے ہو گئے ہو، شادی شدہ ہو، بچے ہیں، کاروبار ہے، دوڑ ہے، بہت سارے غم ہیں ساتھ ساتھ، لیکن یار 24 گھنٹوں میں کم از کم 1 گھنٹہ تو اپنے ماں باپ کے لیے مختص کر دو. ان کے پاؤں دبایا کرو، ان کے قدموں میں بیٹھا کرو، ان سے مشورہ کیا کرو، ان کے ساتھ گپ شپ لگایا کرو. آپ پڑھے لکھے زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن تجربات آپ سے زیادہ رکھتے ہیں، مشاہدات ان کے زیادہ ہیں. ان کے پاس بیٹھو گے تو زندگی کے گر سلیقے نصیب ہوں گے. یہ آپ کی دولت کے نہیں بھوکے یار، یہ ہمیں غلطی لگی ہے. بعض کا تو اولاد سمجھ دی شاید 500 ہزار جو ہم دیں ہم تو گن گن کے دینے والے لوگ ہیں. مجھے قاسم شاہ کی بات بڑی اچھی لگتی ہے. وہ کہتے میرے ایک دوست تھے تو ان کے والد بڑے پیسے خرچ کرتے تھے نا، تو میں نے پوچھا کہ والد کو کتنا خرچہ دے دو. کہتا اچھی گاڑی لے کے دیے 2-3 لاکھ روپے ماہانہ کھا جاتے ہیں. تو میں نے کہا اتنے زیادہ؟ وہ کہتے جب ہم چھوٹے تھے تو ہم بھی اسی طرح کرتے تھے. یعنی جس نازوں سے ہمیں پالا گیا نا تو تقاضا ہم تو گن گن کے دیتے ہیں نا، باقاعدہ طے کرتے ہیں ہاں جی ابا جی نے کی خرچہ لانا ہے. شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے؟ یار اللہ نے دیا تو دو انہیں، ان کے صدقے ہی ملا آپ کو. باہر صورت میں کہتا ہوں یہ آپ کے پیسوں کے بھوکے نہیں یار، معذرت سے زندگی میں بڑا پیسہ کمایا ہوتا ہے اور وہ خرچ بھی ہمارے اوپر کیا ہوتا ہے. یہ پیسوں کے بھوکے نہیں ہوتے، یہ ہمارے بھوکے ہوتے ہیں. ان کی آرزو ہوتی ہے ہمارے بچے ہمارے پاس بیٹھے. میں کہتا ہوں یار کبھی کبھی انہیں باہر سے کھانا کھلانے لے جایا کرو، پرانے دوستوں سے ملانے لے جایا کرو، ان کے لیے تحائف لایا کرو. کبھی پھول لے آئے، کبھی کپڑے لے آئے، اور ساتھ لے جا کر کے نا بڑی اپنی پسندی چیز لاؤ نا. یقین جانو یہ نہیں مریں گے، یہ نہیں بوڑھے ہوں گے. مرتے اس وقت ہے جب ہم توجہ نہیں دیتے، جب ہم انہیں تنہا چھوڑ دیتے ہیں نا، خود شہروں میں آ جاتے ہیں دیہاتوں میں. ٹھیک ہے یار وہ نہیں اپنے دیہات کو اپنے گھر کو مانوسیت ہوتی ہے نہیں چھوڑنا چاہتے، لیکن ان سے رابطہ تو رکھو نا، ان سے ملا تو کرو نا یار. کسی کے ہاتھ 500 ہزار روپیہ بھیج دینے سے کیا حق ادا ہو جاتے ہیں؟ قدر کرو ماں باپ کی یار، دوبارہ نہیں آئیں گے. اور آخر پہ یہ عرض کروں گا، اور یہ بڑی اہم بات ہے، کسی نے واصف علی واصف سے کہا تھا کہ ماں باپ نہ ہو تو بندہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہے تو کوئی عمل وظیفہ ہے؟ کہا ہاں ہے. آج کی اس بزم میں یہ وظیفہ اپنے ساتھ لے کے جائیے گا.
اس مجمع میں کسی کی ماں نہیں ہوگی، کسی کا باپ نہیں ہوگا، میرے تو نہ ماں ہے نہ والدہ ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو بندے کی آرزو تو مچل دی، یار وہ ہوتے تو خدمت کرتے، اچھا چلے گئے ہیں تو قبروں میں تو آسودہ ہونا، راضی تو ہونا اولاد سے، کوئی وظیفہ ہے۔ واصف علی واصف کہتے ہیں ماں باپ جو پیچھے اولاد چھوڑ جاتے ہیں نا، فرمایا ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اس مجمع میں کچھ بھائی امیر ہوں گے، کچھ بھائی غریب ہوں گے، کتنا ہی اچھا ہے کہ امیر بھائی اپنے غریب بھائی کی کفالت لے لے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ امیر بھائی کے دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے پھال ہوتے ہیں، باقی بات جانے والے کتوں کے آگے پھینک دیں گے، روڑی پہ پھینک دیں گے، بھائی کو نہیں دیں گے۔ دیوار کے متصل غریب بھائی کا گھر ہے، اچھا جس کا گھر بھائی کے ساتھ ہے نا، اس نے 5 کروڑ کا گھر بنایا ہے اور اس کے چھت بھی ٹپکتی ہے، اس کے گھر کا دروازہ بھی ٹوٹا ہوا ہے، اس کے ساتھ دیوار سے چیخوں کی بھی کبھی کبھی آوازیں آتی ہے، بب بھوک لگی ہے، لیکن یہ ایسا شفاق بھائی ہے، اسے کبھی بھائی کی یاد ہی نہیں آئی۔ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو 5 فیکٹریوں کا مالک ہے، اسی فیکٹری میں اس کا بھائی کام کرتا ہے، بھتیجے بھی گالیاں دے لیتے ہیں۔ کتنا ہی اچھا تھا یار بھائی کو سٹینڈ کر دیتا، لیکن ہم اپنے برابر نہیں دیکھنا چاہتے۔ یار میں ایک گھر کو جانتا ہوں، 6 بھائی ہیں، وہ 5 بھائی خوشحال ہیں اور ایک بھائی بیچارہ کبھی دیہڑی لگتی تھی کبھی نہیں لگتی تھی، اور ان 5 بھائیوں کو بھی نہ شرم آئی کہ یار ہمارا ایک بھائی غریب ہے، کتنا ہی اچھا ہے کہ ہم اپنے بھائی کو جو نا وہ تھوڑا سا سٹینڈ کر دیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اس مجمع میں یہ بھی توجہ دلاؤں گا، کچھ بھائی امیر ہوں گے اور کچھ بھائیوں کی بہنیں غریب ہوں گی۔ یار کتنا ہی اچھا ہے کہ امیر بھائی اپنی غریب بہن کی کفالت لے لے، لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا۔ امیر بھائی جو ہے نا، وہ امیر بھائی کے پاس غریب بہن رشتہ لینے آ جائے نا تو بھائی کے تیور دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے تجھے جرت کیسی ہوئی ہے، تو اپنی اوقات تو دیکھ، تو میری بیٹی کو 2 وقت کا کھانا نہیں دے سکتا، رازق تو ہے۔ یہ رونق برے لہجے ہمارا کہنا ہے بہنیں ولی بنا دیتی ہیں، اور یار بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں، ان کے ہاتھ ہر وقت بھائیوں کے لیے اٹھے رہتے ہیں، دعا کرتی رہتی ہے، لیکن ہمیں ان کی کبھی یاد ہی نہیں آئی۔ یہ ہمارے گھروں میں 6 مہینے بھی نہ آئے تو ہمیں کبھی پرواہ۔ والدین ہو نا، وہ 15 دن بعد اداس ہو، پتر چکر ہی لا جا، دماد دا ترلا کرے پتر چکر ہی لا جا۔ ماں باپ دنیا سے رخصت ہوئے تو بھائی کو کبھی بہن کی یاد نہ آئی۔ ہاں یہ سال بعد چھٹیاں گزارنے آ جائے نا تو بھائی کے تیور دیکھنے والے ہوتے، 2 دن بعد بیچاری واپس چلی جاتی۔ لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں، مولوی صاحب بہن تحفہ دے تو لے لینا چاہیے، جانتے ہو کیا تحفہ ہے؟ اس کے حصے کی زمین۔ بہن سے زمین ہتھیا لی اور بہن 1 منٹ میں جو ہے نا وہ اپنے بھائی کے نام لگا دیتی ہے۔ اور ایک اور چیز بھی اس کے پیش نظر ہوتی ہے، اگر میں نے حصہ مانگ لیا نا تو بھائی بچوں کو نفرت کا درس دے کے جائے گا، پھپھی نو منہ نہیں لانا، میں مر گیا تینوں میرا منہ نہ وہانا۔ کیا جرم ہے اس کا؟ اپنا حصہ ہی مانگا ہے، شریعت نے اس کا حصہ رکھا ہے، کیوں نہیں دیتے آپ؟ یہ رویے ہیں ہمارے، اور بھائی جان بہنیں ولی بنا دیتی ہیں، ان کے سر پہ شفقت برا ہاتھ رکھا کرو، ان سے رابطے میں رہا کرو یار، انہیں محسوس کروایا کرو ہم تمہارے کچھ لگتے ہیں، بڑے بھائی باپ کی جگہ پہ ہوتے ہیں۔ یہ گھر آئے تو انہیں خالی ہاتھ نہ موڑا کریں، یہ میرے رسول کی سنت ہے۔ میں نے پچھلے دنوں ایک بہت بڑا مذہبی اسکالر ان کا لیکچر سنا، بات سیدھی دل کو لگی۔ وہ کہتا ہے میرے پاس ایک شخص آیا، اس کو بلڈ کینسر تھا، کروڑ پتی آدمی تھا۔ میں نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ پہلے تو اس نے اپنی کہانی سنائی کہ زندگی سے مایوس ہو چکا ہوں، دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے کوئی راستہ دے دے۔ پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا لاہور سے۔ آبائی شہر پوچھا، کہا فیصل آباد۔ تو کہا وہاں کوئی تیرے عزیز رشتہ دار ہے؟ کہا ہاں ہے، وہاں میرے چچا تائے بہنیں۔ تو کہا ان کی مالی پوزیشن کیسی؟ کہا وہ سب غریب لوگ ہیں۔ اگلی بات سنیے، اس نے سوال کیا کتنی دیر ہو گئی ان سے ملاقات کیے ہوئے؟ کہتا 20 سال ہو گئے۔ غریب تو رشتہ دار بھی نہیں، غریب تو کال کرے تو ہم اس کی کال اٹینڈ نہیں کرتے، کہیں قرض نہ مانگ لے، قرض دے دیا تو دے گا کیسے؟ کہا 20 سال ہو گئے کبھی ملاقات ہی نہیں کی۔ تو کہا تیرا علاج آج سے شروع ہوتا ہے۔ کہا کرنا کیا؟ کہا 20 دن ان لوگوں میں گزار کے آؤ، ان کی زندگی سے کچھ دکھ کم کر کے آؤ۔ یہ جو گردن میں، بعض لوگوں کے گردن میں سریا نہیں ہوتا، گارڈر ہوتا ہے، بعض لوگوں کو دولت کا بخار ہوتا ہے، وہ غریب رشتہ دار کو رشتہ دار ہی نہیں سمجھتے۔ کہا 20 دن ان لوگوں میں گزار کے آؤ، ان کی زندگی سے کچھ دکھ کم کر کے آؤ، ان میں گھل مل سے جاؤ، کھانے کھاؤ ان کے ساتھ بیٹھ کے، کسی کو ٹریکٹر لے دینا، کسی کا ہل ٹھیک کروا دینا، کسی کا ٹیوب ویل ٹھیک کروا دینا۔ کہا 20 دن بعد آنا۔ جب وہ 20 دن بعد آیا، کہا دوبارہ ٹیسٹ کرواؤ۔ جب دوبارہ ٹیسٹ کروائے تو اس کو بلڈ کینسر۔ بھائی جان جہاں دوا کام نہیں نہ آتی وہاں دعائیں کام آتی ہیں، اور دعائیں کروایا نہ یار کرو، دعائیں لیا کرو، کام ایسے کرو کہ کلیجے سے آواز ہے اللہ اس کو شفا دے دے۔
میرے نبی فرماتے اگر عمر میں رزق میں برکت چاہتے ہو تو صلہ رحمی کیا کرو، اور تمہاری صلہ رحمی کے سب سے زیادہ مستحق تمہارے اپنے ہی غریب بہن بھائی ہیں۔ اپنا دسترخوان اپنے دکھی بہن بھائیوں کے لیے وسیع کر دو۔ اشفاق احمد کہا کرتے تھے کون سا اپنے پلے سے دینا ہے، اللہ کے دیے سے دینا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں ہماری دادی اماں کہتی بچے جب ہم بچے ہوتے تھے نا، کہتی پتر جو مٹھی بند رکھتا ہے نا اس میں چیز تھوڑی آتی ہے، جو مٹھی کھول کے رکھتا ہے اس میں چیز زیادہ آتی ہے۔ دینے والے کبھی کنگال نہیں ہوئے بھائی، دینے والا مزاج رکھو، اپنے دکھی بہن بھائیوں پہ خرچ کرو گے تو اس کا صلہ کیا ہے کہ قبر میں تمہارے والدین تمہارے اوپر راضی ہوں گے۔ میں شکر گزار ہوں صادق بھائی کا، جناب کی دعوت پہ آج یہاں حاضر ہوا۔ اللہ تعالیٰ جناب کی محبت سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ اتنے ٹھٹھرتے ماحول میں اتنے لوگوں کو جمع کرنا، لوگوں کا آ جانا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ آپ کی محنت جستجو کاوش قبول فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کے جذبوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اے اللہ جو کہا سنا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما، قدم قدم پر حسنات عطا فرما، زندگی شان کی موت ایمان کی عطا فرما، سب کی جولیاں رحمت و رضوان سے بھرپور فرما۔ میرے مالک جتنے آئے ہیں گھروں میں پہنچنے سے پہلے سب کے گھروں میں درس قرآن کی برکتیں بھیج دے۔ میرے مالک ہمیں عمل کے جذبوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، قبروں کو ٹھنڈا منور خوشبودار بنا، اچھے اعمال قبول فرما۔ کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو تو اپنے کرم سے معاف فرما، ہماری دعائیں ان کے حق میں مستجاب فرما۔ میرے مالک تیرے حضور دست بدعا ہیں، اللہ کشمیر کو آزادی عطا فرما، کشمیر کے مظلوموں کی مدد فرما۔ اے اللہ ان دکھی لاچاروں کی مدد فرما۔ 72 سال ہو گئے لڑتے لڑتے، 1 لاکھ لوگوں نے اپنی جانیں دے دی۔ اے اللہ انہیں آزادی جیسی دولت سے مالا مال فرما۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بے آبرو ہیں، اے میرے مالک ان کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامین وآلہ وصحبہ۔